السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے غزوہ بنو المصطلق۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ غزوہ بنی المصطلق، یہ جو غزوہ ہے یہ دراصل شعبان 5 ہجری یا 6 ہجری میں پیش آیا تھا۔ بنو المصطلق قبیلہ خزاع کے ایک شاخ ہے۔ قبیلہ خزاع کے لوگ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے، مگر یہ شاخ قریش کی طرفدار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ آپ سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ ان سے معلوم ہوا کہ خبر صحیح ہے، لہٰذا آپ نے مدینہ کا انتظام زید بن حارثہ کو دیا اور کہا جاتا ہے کہ کسی اور کو سونپا۔ بنو المصطلق کی طرف یلغار کرتے ہوئے نکلے تاکہ بالکل اچانک ان پر ٹوٹ پڑے۔ آپ کے ساتھ 700 صحابہ تھے اور بنو المصطلق اس وقت قدید کے اعتراف میں ساحل کے قریب مرسی نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں چھاپا مارا کہ وہ غافل تھے، بعض کو قتل کیا، عورتوں بچوں کو قید کیا اور مال مویشی پر قبضہ لیا۔ اس وقت شعبان 5 ہجری اور کہا جاتا ہے کہ 6 ہجری کی 2 راتیں گزر چکی تھی۔ قیدیوں میں بنو المصطلق کے رئیس حارث بن زرار کی صاحبزادی جویریہ بھی تھی۔ مدینہ آ کر ان کے اسلام لانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی۔ اس پر صحابہ کرام نے بنو المصطلق کے 100 گھرانے جو مسلمان ہو چکے تھے آزاد کر دیے اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں، لہٰذا حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا آپ کی اپنی قوم کے لیے نہایت ہی عظیم برکت والی خاتون ثابت ہوئی، اور ان کا جو نکاح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 6 ہجری میں نکاح ہوا تھا۔ یہ ہے غزوہ بنو المصطلق کی مختصر سی رداد۔ اس میں کوئی ندرت نہیں، لیکن اس غزوے کے دوران 2 تکلیف دہ حادثے پیش آئے جنہیں منافقین نے اسلامی معاشرے میں بلکہ نبی گھرانے تک کے اندر فتنہ اور اضطراب کے بھڑکانے کے لیے استعمال کیا، لہٰذا تھوڑی سی رداد اس کی بھی کی جاتی ہے۔ پہلا حادثہ یہ تھا کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا یہ قول کہ مدینہ پلٹ کر عزت والا ذلت والے کو نکال کر باہر کر دے گا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ ایک مہاجرین کے حلیف اور ایک انصاری کے حلیف میں مرثیے کے چشمے پر پانی کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا اور مہاجرین نے انصاری کو مارا تو انصاری نے آواز لگائی، یا الانصار، ہے انصار کے لوگوں، ہائے انصار کے لوگوں۔ اس پر مہاجر نے آواز لگائی، یا المہاجرین، ہے مہاجرین، ہائے مہاجرین، اور یہ سن کر طریفین کے کچھ لوگ جمع ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبقت کی اور فرمایا، میں تمہارے اندر موجود ہوں اور جاہلیت کی پکاری جا رہی ہے، اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے۔ چنانچہ لوگ اپنے رشتہ دار کی طرف پلٹ آئے اور واپس ہو گئے۔ اس غزوے میں منافقین کی ایک جماعت بھی ہمراہ تھی جو اس سے پہلے نہیں نکلی تھی۔ ان کے ساتھ ان کا سردار عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ اسے خبر ہوئی کہ غصے میں بھڑک اٹھا اور روکنے لگا اور کہنے لگا کہ اچھا تو انہوں نے یہ حرکت کی ہے، یہ ہمارے ہی علاقے میں ہمارے حریف اور مد مقابل ہو گئے۔ ہمارے اور قریش ان کنگلیوں کی مثال تو وہی ٹھہری جو پہلوں نے کہی تھی، اپنے کتے کو پال پوس کر موٹا کرو اور وہ تم ہی کو کاٹ کھائے گا۔ سنو واللہ، اب ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم میں سے عزت والا ذلت والے کو نکال کر باہر کرے گا۔ عزت والے سے مراد اس نے یعنی کہ عبداللہ بن ابی نے خود کو لیا تھا، اپنے آپ کو لیا تھا،
اور ذلت والے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، الیاذ باللہ، اور اس کے لیے فتنوں کے لیے تدبیر کرنے لگا، حتیٰ کہ اپنے رفقا سے کہا یہ مصیبت تم نے خود اپنے گلے میں منڈ لی ہے۔ انہیں اپنے شہر میں اتارا اور اپنے اموال بانٹ کر دیے۔ سنو واللہ تم لوگ ان سے ہاتھ روک لو تو یہ تمہارا شہر چھوڑ کر کہیں اور چلتے بنے۔ جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی، ایک مضبوط ایمان کے نوجوان حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ وہ اس ہر ذرا سیرائی پر صبر نہ کر سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی۔ آپ نے عبداللہ بن ابی کو بلا کر پوچھا تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، یعنی کہ بات کہتا تھا اور مکر جاتا تھا، پلٹ جاتا تھا اپنی بات سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین نازل فرمائی اور اسے قیامت تک کے لیے رسوا کر دیا، یعنی کہ بات کہی اس نے اور بات سے مکر گیا، پلٹ گیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جھوٹا ثابت کیا۔ سورہ منافقین میں ان کی ساری برائیاں ظاہر ہو گئی۔ اس منافق کے صاحبزادے جن کا نام بھی عبداللہ تھا، خالص مومن تھے، انہیں علم ہوا تو تلوار سونپ کر مدینے کی گزرگاہ پر کھڑے ہوئے گئے اور اپنے باپ منافقوں کے سردار سے کہا واللہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے تم یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ وہ عزیز ہے اور تم ذلیل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوا بھیجا کہ اجازت دے دو، چنانچہ انہوں نے راستہ چھوڑ دیا اور اس حکمت سے یہ فتنہ فرو ہوا۔ تو آپ دیکھیے اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ عبداللہ بن ابی کے جو بیٹے تھے عبداللہ، تو ان کا ایمان واقعی میں سچا ایمان تھا نا۔ جب اللہ اور رسول سے سچا انسان کو محبت ہوتی، سچا ایمان ہوتا ہے، تو پھر اس کے آگے پھر جو ہے ماں باپ کی بھی محبت قربان ہوتی ہے۔ اور پھر ماں باپ، آپ دیکھیے اس کا جو باپ تھے، ان کے جو باپ تھے وہ کیا تھے؟ منافق تھے، کافر تھا، اسی لیے تو ان کے بیٹے کا جو ایمان تھا وہ حقیقی اور سچا والا ایمان تھا۔ پھر دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ والدین جس دین پر بھی ہوں، اولاد کا دین ان کا حساب کتاب اپنا 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 ہوتا ہے نا۔ تو اولاد کا اگر ایمان ہے تو اس کا اپنا حساب ہوگا، والدین کا اگر جو بھی دین ہے اس کا اپنا حساب، سب کی اپنے اپنے اعمال اور اپنی اپنی جزا۔ دوسرا جو واقعہ پیش آیا وہ واقعہ افک تھا۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے سے واپسی میں مدینہ کے قریب ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، پھر رات ہی میں کوچ کا اعلان کر دیا، یعنی وہاں پر جب ٹھہرنے کا اور پھر کوچ کرنے، وہاں سے نکلنے کا اعلان کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی تعالی عنہا بھی آپ کے ہمراہ تھی۔ وہ ضرورت کے لیے نکلی تھی اور واپس آ کر سینہ ٹٹولا تو ہار ان کا غائب تھا، لہٰذا جہاں غائب ہوا تھا وہیں تلاش کرنے لگی اور واپس وہیں چلی گئی اور وہاں پر ہار پا بھی لیا، لیکن اس دوران لشکر کوچ کر گیا، کیونکہ نا عائشہ رضی تعالی عنہا جو تھی بہت ہی ہلکی پھلکی تھی، اور جب ان کا جو لشکر ہے، کیونکہ وہ اور ہودج میں وہ بیٹھتی تھی، اونٹ کے اوپر وہ ہودج ہوتا تھا، تو لوگوں نے جب ان کا ہودج اٹھایا اور اونٹ پر رکھا تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ عائشہ رضی تعالی عنہا اس ہودج میں نہیں ہے، اسی وجہ سے کیونکہ وہ بہت ہلکی تھی، ہلکی پھلکی تھی۔ تو اس طرح سے لشکر والوں نے سمجھا عائشہ رضی تعالی عنہا اپنی جو ڈولی ہے، ہودج اس کے اندر وہ موجود ہے اور آپ کا ہودج بھی ہے، تو یہ سمجھتے ہوئے اونٹ پر لاد دیا گیا اور آپ اس میں موجود ہیں۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ عائشہ رضی تعالی عنہا اس میں موجود ہے، چونکہ ہودج اٹھانے والی ایک جماعت تھی اور حضرت عائشہ رضی تعالی عنہا ابھی بھی کیا ہے، ہلکی پھلکی تھی، اس لیے ہودج کے ہلکے پن پر یہ لوگ نہ سمجھے کہ عائشہ رضی تعالی عنہا اندر نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی تعالی عنہا واپس آئیں تو وہاں کوئی نہیں موجود تھا، لہٰذا وہ وہیں بیٹھ گئیں کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو پلٹ کر تلاش کرنے واپس آ جائیں گے۔ پھر ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی۔ ادھر ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی تعالی عنہ جو لشکر کے پیچھے پیچھے رہتے تھے تاکہ اہل لشکر کی گری ہوئی چیزیں ملے تو وہ اسے اٹھا کے رکھ لے، وہ مزید آگے بڑھے تو ایک سوئے ہوئے انسان کا ڈھانچہ انہوں نے دیکھا، تو قریب پہنچے تو پہچان گئے حضرت عائشہ رضی تعالی عنہا ہیں، کیونکہ وہ پردے کا حکم آنے سے پہلے انہیں دیکھ چکے تھے۔ دیکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، تو اس کے سوا کچھ نہ کہا۔
اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی آواز سن کر بیدار ہو گئی اور دوپٹے سے چہرہ ڈھانک لیا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا، کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، خوبصورت سے عبایا کے نام پہ خوبصورت ڈریسز پہنتے ہیں اور اسٹائلش بہت زیادہ اپنے گلے میں لپیٹتے ہیں، اور جو دوپٹہ ہوتا ہے اور چہرے کھولے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ امہات المومنین تھی اور صحابہ جیسے نیک اور بہترین جو صحابہ تھے، ایسے صحابہ جن سے اللہ راضی ہوا، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے، جیسے انہوں نے آواز سنی فوراً اپنا چہرے کو ڈھانک لیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، چہرے کا پردہ ہے۔ تو حضرت صفوان رضی تعالیٰ عنہ نے سواری قریب کر کے بیٹھائی اور پھر عائشہ رضی تعالیٰ عنہا اس پر سوار ہو گئی۔ حضرت صفوان رضی تعالیٰ عنہ سواری کی نکیل تھامے آگے آگے پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ گئے۔ یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا اور لشکر پر پڑاؤ ڈال چکے تھا۔ لشکر دراصل پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے دشمن عبداللہ بن ابی کو نفاق اور حسد کے قریب سے ٹھنڈی سانسیں لینے کا موقع مل گیا۔ اس نے جھوٹ اور بہتان کے طور پر دونوں کے خلاف بدکاری کی تہمت تراشی، پھر اس میں رنگ بھرنا اور پھر پھیلانا اور بڑھانا اور سب طرف پھیلانا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کو بنیاد بنا کر اس کا تقرب حاصل کرنے لگے، اور جب مدینہ آئے تو اس کا خوب پروپیگنڈا کیا گیا، یہاں تک کہ معتدد اہل ایمان بھی دھوکے میں آ گئے۔ ادھر عائشہ رضی تعالیٰ عنہا مدینہ آ کر بیمار پڑ گئیں اور بیماری نے تقریباً 1 مہینہ طول پکڑا، یعنی کہ طول مانے کیا ہوتا ہے کہ 1 مہینے تک عائشہ رضی تعالیٰ عنہا بیماری میں مبتلا رہی۔ اب مدینہ تو تہمت تراشوں کے پروپیگنڈے سے موج مار رہا تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا کو کچھ بھی خبر نہیں تھی۔ انہیں صرف یہ بات کھٹکتی تھی کہ وہ اپنی بیماری کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص مہربانی دیکھا کرتی تھی، وہ اب کی بار نہیں دیکھ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سلام کرتے تھے اور یہ پوچھ کر واپس ہو جاتے تھے کہ یہ یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا اب کیسی ہیں، بیٹھتے نہیں تھے ان کے پاس میں۔ پھر اس پورے عرصے میں آپ خاموش رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، کوئی بات نہیں کی۔ لیکن جب لمبے عرصے تک وہی نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص اصحاب سے مشورہ کیا۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے اشاروں میں مشورہ دیا کہ انہیں علیحدہ کر دے، لیکن حضرت اسامہ رضی تعالیٰ وغیرہ نے مشورہ دیا کہ برقرار رکھے، وہ کھرا سونا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر اس شخص سے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی جس کی ایذا رسانی آپ کے اہل خانہ تک کے بارے میں پہنچ چکی تھی۔ اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف تھا۔ اس پر اوس کے سردار نے جو خواہش ظاہر کی کہ اسے قتل کر دے، لیکن خزرج کے سردار پر حمیت غالب آ گئی کیونکہ عبداللہ بن ابی اسی قبیلے سے تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں قبیلے بھڑک اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشکل سے خاموش کیا۔ ادھر حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا بیماری سے اٹھ چکی تھی تو رات کو قضائے حاجت کے لیے نکلی، ساتھ میں ام مستہ رضی تعالیٰ عنہا بھی تھی۔ وہ چادر میں پھسل گئی تو اپنے بیٹے مستہ رضی تعالیٰ عنہ کو بددعا دی۔ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا نے انہیں ٹوکا تو انہوں نے سارا قصہ کہہ سنایا اور بتلایا کہ ان کا بیٹا مستہ بھی یہی بات کہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور اپنے والدین کے پاس گئیں، اور جب یقینی طور سے اس بات کا علم ہو گیا تو رونے لگی اور خوب روئی۔ 2 راتیں اور 1 دن روتے روتے گزر گئی۔ اس دوران نہ نیند آئی نہ آنسو کی جھڑی رکی۔ انہیں اور ان کے والدین کو محسوس ہوتا تھا کہ روتے روتے کلیجہ شق ہو جائے گا، یعنی کلیجہ ہی پھٹ جائے گا۔ دوسری رات کی صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بیٹھ کر خطبہ پڑھا، پھر فرمایا اما بعد، اے عائشہ، مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات معلوم ہوئی ہے۔ اگر تم پاک ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات ظاہر کر دے گا، اور اگر تم نے کسی طرح کا گناہ تم سے ہو گیا ہے، گناہ کا ارتکاب کیا ہے، تو اللہ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔
یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک، دراصل کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، صرف ایک جو شوہر ہے اس کی حیثیت سے نصیحت نہیں کر رہے، بلکہ دراصل کیا ہے، یہاں پر دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہے اور پھر ایک شوہر ہے، اسی لحاظ سے جو ہے نصیحت کر رہے ہیں۔ اور دراصل یہ ایسی نصیحت ہے جس سے سارے کے سارے جو امت کے جو جتنے بھی امت کی جو خواتین ہیں، ان کے جو شوہر ہیں، ان سب کے لیے یہاں پر نصیحت ہے، سارے شوہروں کے لیے یہاں پہ نصیحت ہے کہ کبھی بھی جو ان کی بیوی ہے ان پر کوئی بھی شک ہو، یا کبھی اس طرح سے کوئی ان کے ساتھ بھی واقعہ پیش آ جائے، یا اس طریقے سے پروپگنڈے میں ان کی ازواج پھنس جائیں اور کسی تہمت میں وہ پھنس جائیں، یا ایسی کیفیت پیدا ہو جائے، تو اس میں ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ بس تڑا تڑ انسان نے طلاق دی اور گھر ٹوٹ جائے یا گھر برباد ہو جائے، نہیں، اور صبر سے اور ہمت سے اور سوجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے، کیونکہ نا یہ برآت صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نہیں ہے، بلکہ ہر سچی عورت کے لیے ہے۔ اللہ ضرور سچ کو واضح کر دیتا ہے، لیکن خواتین کو بھی ہمیشہ شک سے اور شک والے مواقع سے بچنا چاہیے، ایسے چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے آنسو تھم گئے اور انہوں نے والدین سے کہا کہ جواب دے، کہ مگر انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے، لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود ہی کہا، واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے سچ سمجھ لیا ہے، اس لیے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں پاک ہوں، تو آپ لوگ میری بات سچ نہیں مانیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں، تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے، اس لیے میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، یعقوب علیہ السلام کا وہ نام بھول گئی تھی، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پلٹ کر لیٹ گئیں اور اسی وقت وحی نازل ہوئی۔ جب نزول وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو فرمائی تھی وہ یہ تھی، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاک قرار دیا ہے۔ اس پر ان کی ماں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھو اور شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، واللہ میں ان کی طرف نہیں اٹھتی، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گی۔ تو اس موقع پر ان کی برات کے سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی ہے وہ سورہ نور کی 10 آیتیں ہیں۔ ان الذین جاؤک بالافک عصبہ سے شروع ہو کر 20ویں آیت، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم، 20ویں آیت پر یہاں پہ ان کی برات جو ہے ختم ہوئی۔ تو آپ دیکھیے، کیونکہ نا جو انسان جھوٹا ہوتا ہے اور جو جھوٹ الزام لگایا جاتا ہے، اور پھر کیا ہے، انسان جب جھوٹ میں، آپ دیکھیے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سچی تھی، پاک صاف تھی، لیکن عبداللہ بن ابی جو منافق تھا وہ خود جھوٹا تھا اور اس نے جھوٹے الزام لگائے تھے۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی برآت کو نازل فرمایا، اور اس واقعے سے ہم لوگوں کے لیے بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے اگر اللہ نہ کرے کسی پر بھی کوئی عورت ہے یا کوئی لڑکی ہے، اس کے اوپر بھی اسی طرح سے سچویشن آتی ہے، اس کے اوپر بھی لوگ الزام لگاتے ہیں، اس کے اوپر اس طرح سے بلیم کرتے ہیں، تو اس طرح سے پروپیگنڈا اس کے اوپر منڈ دیتے ہیں، تو ان آیات کو، تب ایسے شخص کو ان آیات کو بار بار پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھے۔ جب بھی بار بار پڑھے گا نا ان آیات کو، ان 10 آیات کو، تو اس کو اپنی زندگی میں اس کے لیے رہنمائی مل جائے گی۔ جب کسی پر کوئی جھوٹا الزام لگ جائے یا کوئی اسکینڈل کسی کے بارے میں مشہور ہو جائے جس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے، اور ایک بات یہ یاد رہے کہ ایسی باتیں دوسرے بہت ہی دلچسپی سے انٹرسٹ ہو کے سنتے ہیں اور فوراً اسے ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں اور اس کا اثر بھی کر لیتے ہیں، یعنی کہ سچ مان لیتے ہیں،
اور کوئی تحقیق بھی نہیں کرتے ہیں کہ واقعی میں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ انسان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔ جس کے اوپر الزام لگا تو وہ تو بالکل ہی اپنا سب ثبوت کھو دیتا ہے اور سوچتا ہے بس دنیا ختم ہو گئی، اب کیا ہے، کچھ نہیں بچا ہے، اب میرا کریکٹر پہ انگلی اٹھی ہے، اتنی بڑی بات ہو گئی ہے، اب میں کیا کروں۔ بہت سارے لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہی ختم کر دیتے ہیں، یا شوہر کیا کرتے ہیں اپنی بیوی کو ہی ختم کر دیتے ہیں، یا بہت سارے لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ تو ان آیات میں ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے، ایک شوہر کے لیے رہنمائی ہے، ایک جس کے اوپر الزام لگا اس کے لیے رہنمائی ہے۔ اور دیکھیے کہ بیٹی کے اوپر اگر اس طرح سے الزام لگتا ہے اور بیٹی مائکے پہ روٹ آ جاتی ہے اس طریقے سے، تو پھر والدین کا کردار دکھایا گیا کہ والدین نے کچھ بھی انٹرفیئر نہیں کیا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، والدین تو اس قدر جو ہے نا انٹرفیئر کرتے ہیں بیٹی داماد کے معاملے میں کہ بس اللہ کی پناہ ہے۔ تو ان کے ماں باپ نے کچھ بھی انٹرفیئر نہیں کیا، کچھ بھی دخل اندازی نہیں کی، صرف اور صرف کیا ہے، انہوں نے خاموشی اختیار کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاموشی اختیار کی۔ پورا حل بھی آپ دیکھیے ان آیات میں ہمارے لیے موجود ہے، کس کو کیا کرنا چاہیے اور کس کو کیسے اپنے اپنے جو ہے نا طریقے سے کیسے معاملے کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ ان 10 آیتوں میں ہمارے لیے پوری پوری رہنمائی ہے، پوری کی پوری ایک گائیڈ لائن، مکمل حل اور سولوشن موجود ہے ان 10 آیات میں۔ جب انسان ان کو پڑھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرے لیے اس میں کیا حل ہے، تو اس لیے واقعی میں اللہ تبارک تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور اس میں نا ہم سب کے لیے بھی ایک خاص اور بھی جو ہے نا بہترین ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ کسی پر بھی الزام بس ایسے ہی اٹھتے اور چلتے پھرتے نہ لگا دے، نہ ہی اس کو انٹرسٹ ہو کے ہمیں سننا چاہیے۔ دیکھیے بظاہر جو واقعہ ہے، اس سے عائشہ رضی اللہ عنہا کو تو صدمہ پہنچا تھا، لیکن اس صدمے پر صبر کرنے سے ان کو جو اجر و ثواب ملا، تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملی ان کو، اور ان سب میں کیا ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اور اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے لیے بہت بڑا درجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی برات نازل فرمائی، یعنی کہ وہ ان تمام چیزوں سے بری ہیں۔ یہ آیات قیامت تک کے لیے پڑھی جاتی رہیں گی اور بار بار نمازوں میں ان کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ تو بظاہر لگ رہا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا پہ اتنی زیادہ تکلیف ہے، اتنا رو رہی ہیں اور اتنا بڑا ان کے پر الزام لگ گیا، لیکن کس کو کیا معلوم تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی تو برات کہاں آئے گی، قرآن میں آئے گی، خود اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بری و ذمہ کر دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے بچے کو بولنے کی طاقت دی اور اس نے ان کی برات ظاہر کی۔ اور حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی تو ان کے بیٹے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جبکہ وہ گود ہی میں تھے، ان کی برات ظاہر کی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جب تہمت لگائی گئی تو ان کی برات ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی برات نازل فرمائی۔ سبحان اللہ، جو قیامت تک کے لیے کیا ہے، ایک جو ہے ان کے لیے پڑھی جاتی رہیں گی، اس کی تلاوت ہوتی رہے گی، بار بار ان کے درجے کی بلندی ہوتی رہے گی۔ تو اب دیکھیے اس میں اس واقعے میں جو سب سے بڑا جو گناہ گار تھا، وہ جس نے اس سارے الزام کو بنایا، اس پروپیگنڈے کو بنایا، اس کو آگے بڑھانے میں وہ پیش رہا۔ بعض سیدھے سادے لوگ بھی اس کے ساتھ ہی بن گئے، اور بعض لوگ جو ہے سن کر خاموش بھی رہے۔ تو انہیں خاموش رہ جانے کے بجائے فوراً ہی معاملے کو، یہ سنی باتوں کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے تھا۔ اس میں ان مسلمان مردوں اور عورتوں کو بھی نصیحت ہے جو عبداللہ ابن ابی کی باتوں میں آ کر تہمت والی بات کے ساتھ لگ گئے تھے، اور ان لوگوں کو بھی تنبیہ ہے، وارننگ ہے، جو کہ بات سن کر خاموش رہ گئے یا شک میں پڑ گئے۔ یعنی سب پر ضروری تھا کہ وہ نیک گمان کرتے اور بات سنتے ہی یوں کہہ دیتے یہ تو صاف، ایک دم صاف جھوٹ ہے۔ اس میں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ جب کسی مومن مرد عورت پر تہمت لگائی جائے تو فوراً یوں کہہ دے کہ یہ جھوٹ ہے، اور اچھے گمان سے کام لے، بدگمانی نہ ساتھ ہو اس کے، اور نہ بدگمانی وہ کرے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر مسلمان مرد عورت کے ساتھ اچھا خیال رکھنا واجب ہے، اور جو شخص بغیر کسی دلیل کے اور شرعی کسی تہمت، بغیر کسی دلیل شرعی تو کسی پر تہمت اگر وہ لگاتا ہے تو اس کی بات کو جھٹلانا اور رد کرنا واجب ہے، کیونکہ نا اس میں بلا وجہ مسلمان کی رسوائی ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی ایسی بات لائے تو اس کو انسان کیا کرے، فوراً ریجیکٹ کر دے،
رد کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے کسی مومن کی حمایت کی اور کسی منافق کی برائی سے اسے بچایا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجے گا جو اس کے گوشت کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا، یعنی اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا جائے گا۔ اور جس کسی مسلمان نے کسی مسلمان پر عیب لگایا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کے پل پر کھڑا کرے گا، یا تو وہ اس سے نکل جائے گا یا وہ وہیں کھڑا رہے گا، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ یعنی جس کو عیب لگایا تھا تو وہ اس سے وہ راضی کرے یا اپنے کہے کہ وہ سزا پائے گا، جس کے اوپر عیب لگایا گیا پھر وہ اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس واقعے سے خاص طور سے جو عورتیں ہیں، جو خواتین ہیں، وہ بہت زیادہ اس بات پہ دھیان دیں کہ وہ ایک دوسرے پر جو ہے اکثر جو ہے لڑائی جھگڑے میں گالیاں وغیرہ کہہ جاتی ہیں، اور خاص کر کے ساس بہو نند بھاوج کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں تو اکثر وہ ایک دوسرے کو غلط بات اور غلط باتیں وغیرہ سب جھوٹ موٹ کی کہہ جاتی ہیں۔ اور کچھ عورتیں جو اپنی یہاں تک کہ بچیوں بیٹیوں کو بھی نہیں بخشتی ہیں، ان کا تو تکیہ کلام ہوتا ہے اس طرح کی باتیں اور الفاظ کہنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہالت سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے غائبانہ اپنی بھائی کی طرف سے بچاؤ کیا، یعنی غیبت کے ذریعے جس کا گوشت کھایا جا رہا تھا اس کی صفائی دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بچاؤ کرنے والے کے لیے اپنے اوپر یہ واجب کر دیا کہ اسے دوزخ سے آزاد فرمائے گا۔ مشکات المصابیح کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو دردہ نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو بھی مسلمان اپنے بھائی کی آبرو یعنی عزت کی طرف سے دفاع کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ قیامت کے دن اسے دوزخ کی آگ سے دور رکھے گا۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب اہل ایمان آپس میں ایسے جیسے ایک شخص ہو، اگر آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر سر میں تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ لہٰذا جب ایک مسلمان کو جسمانی اور روحانی تکلیف پہنچے یا کوئی ایسے الزام لگایا جائے تو سب کو تڑپ اٹھنا چاہیے۔ تکلیف دور کرنے کے لیے سب کو فکر مند ہونا چاہیے۔ جو تہمت لگی ہوئی ہے ہر شخص یوں سمجھے کہ یہ تہمت مجھے لگائی گئی ہے، پھر تہمت لگانے والے کے بارے میں یوں بھی کہہ اٹھے کہ وہ تو دراصل کیا ہے، وہ تو جھوٹا ہے، اس نے جھوٹ کہا ہے، بس ایسے کہہ کے سب معاملے کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہم اجمعین کے پاس تشریف لائے، انہیں خطبہ دیا اور برآت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی تھی ان کی تلاوت کی۔ اس کے بعد ممبر سے اتر کر خالص مومنین میں سے 2 مردوں اور 1 عورت کے متعلق حکم دیا اور انہیں 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو یہ تھا ان کو سزا۔ دراصل کیونکہ انہوں نے جھوٹا الزام لگایا اور 4 گواہ بھی نہیں لا سکے، اور اگر کوئی کسی کے بارے میں جھوٹا الزام لگاتا ہے، ایسی بات کہتا ہے اور 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا تو اس کے لیے اسلام میں یہی سزا ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائے۔ تو حضرت حسان بن ثابت، مستہ بن اساسہ اور حمنہ بنت جہش ان کے قدم پھسل گئے تھے، اور انہوں نے بھی دراصل کیا ہے تہمت تراشی میں حصہ لیا تھا۔ باقی رہا اس جھوٹ کا پیشوا عبداللہ بن ابی، تو اس کے رفقا تو انہیں اس دنیا میں سزا نہ دی گئی، لیکن وہ قیامت کے روز اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے جہاں نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد، صرف وہ کامیاب ہوں گے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔